السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھیے، ہم نے جو قرآن کریم کو شروعات سے تجوید، قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اسی کا آج ایپیسوڈ نمبر 17 ہے، جس میں ہم اخفاء کے قاعدے کو بیان کریں گے۔ اخفاء یعنی جس حرف کے اندر اخفاء ہو رہا ہو تو اسے کس طرح سے پڑھیں گے، کس طرح سے چھپا کر کے اس کو پڑھا جائے گا، وہی سب آج کے ایپیسوڈ میں ہم بیان کرنے والے ہیں۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے اظہار کے قاعدے کو بیان کیا تھا، اور اخفاء کے قاعدے کو جاننے کے لیے اظہار کے قاعدے کا جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ اس ایپیسوڈ کو واچ کرنے سے پہلے اظہار کے قاعدے کو یعنی کل کے ایپیسوڈ کو ضرور واچ کیجیے گا۔ چلیے مشق کر لیتے ہیں۔ تا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ یعنی اگر ان 15 حروف میں سے تنوین اور نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ دیکھو کس طرح سے: حمزہ، نون زبر آ، تا زبر ہوتا، آتا، آتا، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے؟ مطلب اظہار میں تو ہم نے کس طرح سے پڑھا تھا؟ اظہار میں تو ہم نے پڑھا تھا طیرن ابابیل، طیرن، رن، رن، اس نون کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ لمن خشیہ، لمن خشیہ، اس نون کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا تھا اور تنوین کو بھی، لیکن اخفاء میں اس تنوین اور نون ساکن کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسے آتا، دیکھو دونوں میں کتنا فرق ہے۔ لمن خشیہ، لمن خشیہ، آتا، اس طرح سے۔ یعنی اخفاء میں کیا کریں گے؟ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھو اب یہاں پر نون ساکن ہے، یہ نون ساکن آیا ہوا ہے، اور نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں اخفاء ہوگا، اور اخفاء میں نون ساکن کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، جیسے آتا۔ اس کے بعد ہے میم نون پیش من، زال زیر دی، مودی، غا پیش رو، مودیرو، آتا، مودیرو، اس طرح سے۔ اس نون کے یعنی نون ساکن کی آواز کو بھی ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے زال آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں اخفاء ہوگا، اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے مودیرو، مودیرو، اس طرح سے کر کے۔ اس کے بعد ہے کاف زیر کی، را الف زبر غا کی، را میم الف دو زبر من، کرام، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، کاتبی، نون زبر نا، کاتبین، کرام، کاتبین۔ اب یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے، اور 2 زبر کی تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں اخفاء ہوگا، اور 2 سے زبر کی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے کرام، کرام، حالانکہ کرامن ہے اصل، کرامن، من، لیکن اس کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف آیا ہوا ہے، اسی لیے اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے کرام کاتبین۔ اس کے بعد ہے کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کن تو، تا پیش تو، را الف زبر را، تو را، با دو زبر غبن، ترابن، کنتو، ترابن۔ اب یہاں پر یہ نون ساکن ہے، اب نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے یہ تا آیا ہوا ہے،
اسی لیے اس نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے کنتو اس طرح سے کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یا زبر یا، تا یا زیر تی، میم دو زبر م، یتیم، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فا آ، واو کھڑا زبر وا، فا آ وا، یتیم، فا آ وا۔ اب یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آیا ہوا ہے، اسی لیے اس دو زبر کی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے یتیم، فآوى، یتیم، فآوى، ٹھیک ہے۔ میم نون زبر غمن، دال زبر غدا، مودا، خا زبر خا، مودخ، لام زبر غلا، مودخل، مودخل۔ اب اس میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر اخفا ہوگا اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے مودخل، مودخل، را زبر غ، سین واو پیش سو، غسو، لام دو پیش لوں، رسول، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو پیش من، کریم، رسول، کریم۔ اب یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین ہے لام کے اوپر، لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور دو پیش کی تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آیا ہوا ہے، اسی لیے اس دو پیش کی تنوین کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے رسول، رسول کریم۔ اس کے بعد ہے نون الف زبر غنا، غا الف دو زبر غن، نار، ذا الف زبر ذا، نار ذا، تا زبر غتا، نار ذات۔ اب یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زال آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر بھی کیا ہوگا، اخفا ہوگا اور دو زبر کی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے ناروں ذات، ناروں، ناروں، اس طرح سے کر کے۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر ہوتا، کیتا، با دو پیش بن، کتاب، فا یا زیر فی، کتاب فی، ہا زیر ہی، کتاب فیہ۔ یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر اخفا ہوگا اور اس دو پیش کی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے کتاب فیہ، کتاب فیہ، اس طرح سے کر کے۔ اس کے بعد ہے یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش یون، فا زبر فا، یوں فا، خا پیش خو، یوں فخو، یوم، یوں فخو۔ اب یہاں پر بھی یہ نون ساکن ہے، اس نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں اخفا ہوگا اور اس نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے یونفخو، یونفخو، میم نون زبر من، طا زبر طا، موطا، غین کھڑا زبر غا، موطغا۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے طا آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر اخفا ہوگا اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے موطغا۔ فتا زبر فت، حا دو پیش حن، فتح، قاف زبر قا، فتح قا، را یا زیر ری، فتح قری،
با دو پیش بن فتح قریب. یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر اخفا ہوگا، اور اس دو پیش کی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے فتح قریب، میم نون زبر ما، تا زبر تا، ما تا، قاف پیش قو، لام تا زبر لت، ما ثقلت، ما ثقلت. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر اخفا ہوگا، اور اس نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے ما ثقلت. حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، اور اس نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے انزلنا. شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر یوں، شیئوں، قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، غا دو پیش یوں، شیئوں قدیروں. یہاں بھی دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر اخفا ہوگا، اور اس دو زیر کی تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے شیئوں قدیر.